بھئی جانے کی فضا نہ بناؤ، اندر تشریف لے آؤ، مل مل کر بیٹھو، درمیان میں جگہ نہ چھوڑو۔ دین کی باتیں طلب اور ادب سے سنتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ طلب نہیں ہوتی، ادب نہیں ہوتا تو پھر زندگی سنتے سنتے گزر جاتی ہے، لیکن عمل زندگی میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ طلب بھی ہو اور ادب بھی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فبشر عباد، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سننا بھی ادب سے ہو، سننا بھی طلب سے ہو، اور اپنی مرضی کا عمل نہیں کہ جو باتیں ہمیں اچھی لگی اس پر ہم نے عمل کر لیا، جو باتیں ہمارے مزاج کے موافق نہیں تھی اس پر عمل کو چھوڑ دیا۔ نہیں، سمجھ میں آوے یا نہ آوے اچھا عمل ہونا چاہیے۔ تو انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لائے، اندر والے حضرات قریب تشریف لائے۔ دین کی بات سننے کے لیے قریب آنا ہے اور پھر اس دین کا سبق سنانے کے لیے دور جانا ہے۔ ہمارا یہ شہر کا ہفتے میں ہفتے واری اجتماع ہے، اور ہفتے واری اجتماع کا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر اشراق تک کا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مجمع عصر میں پہنچ جائے۔ ہفتے میں ایک بار قربانی دینی ہے، آنے والا مجمع اس کی نیت کرے کہ ہم جلدی آئے اور اخیر تک عمل میں شریک رہے، تو ہمارا یہ عمل بنے گا۔ ورنہ عمل کی صورت ہوگی اور ہمارا عمل کھیل بن جائے گا۔ جی چاہا ویسا کر لیا، جب تک جی چاہا تب تک بیٹھے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے کھیلنے کا، اپنے ہاتھ سے مٹی کے گروندے بناتے ہیں، کھلونے بناتے ہیں، کھلونے لاتے ہیں، شوق رہتا ہے تب تک کھیلتے ہیں، پھر انہی کھلونوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کام کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وقال سبحانہ وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ من والہ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی زندگی کو شاندار چمکدار بنانے کے لیے اللہ نے اپنا پاکیزہ دین ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ دین وہ سرمایہ ہے کہ جس سرمایہ کے ہونے پر اللہ تعالی دنیا بھی کامیاب کریں گے، دنیا بھی بنائیں گے، دنیا کو بھی سنواریں گے، سکون، چین، اطمینان، محبت عطا فرمائیں گے، اور سکرات موت سے لے کر جنت میں جانے تک کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چونکہ اس پر ملنے والا انعام بہت بڑا ہے، اس لیے دین اللہ کے خزانے کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہے، لیکن انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت جو مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی انسانوں کے سامنے پیش آنے والی ہے، ان تمام ضرورتوں کا تکفل اور ان تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کا بندوبست اللہ نے اس دین میں رکھا ہے۔ اس لیے دین کا زندگیوں میں قائم کرنا، کھانے سے، پینے سے، کمانے سے، خرچ کرنے سے، روٹی سے، کپڑے سے، مکان سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑا ہوا ہے۔ کہ دنیا میں انسانوں کی اگر معمولی ضرورتیں پوری نہ ہوئی، کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا، سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ملا، رہنے کے لیے مکان نہ ملا، پہننے کے لیے کپڑا نہ ملا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انسان کی موت آ جائے گی۔ موت آئے گی تو انسان کا رشتہ گویا دنیا سے کٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس دین نہیں ہے، دنیا کا سارا سب کچھ اس کے پاس ہے، مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، زمین جاگیر ہے، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، رہنے کے لیے بنگلے ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو یہ انسان دنیا میں مقدر کا آرام ہو سکتا ہے پائے گا، اور مقدر کی مصیبت اور تکلیف آئے گی، لیکن موت کے بعد کی آنے والی زندگی اس کی خسارے میں پڑ جائے گی، نقصان اور ٹوٹے میں پڑ جائے گی،
اس لیے کہ سکرات موت سے انسانوں کی کامیابی کا مدار اللہ نے صرف اور صرف دین پر رکھا ہے۔ دنیا میں تو دنیا کا سکہ سونا چاندی چل جائے گا، لیکن جہاں سکرات آ گئی اور موت کا نشہ طاری ہو گیا اور ملک الموت نے ہمارے پاؤں کی رگ کو چھو لیا، اس کے بعد دنیا کے سارے جو ہمارے رابطے ہیں، یہ سارے کے سارے مادی چیزیں اوجھل ہو جائے گی اور وہ نفع نہیں دے گی۔ وہاں مرنے کے بعد کی زندگی میں جو سکہ چلے گا، جو کرنسی چلے گی، وہ دین کی کرنسی چلے گی۔ اگر دین ہے تو انسان کو مرنے کے بعد سکرات موت میں بھی آسانی ہو جائے گی اور قبر میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی، حشر میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی، اور پل صراط پر وہ بجلی کی طرح پار ہو کر اللہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر زندگیوں میں دین نہیں رہا تو وہ ہر منزل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اگر بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے، بغیر دین کے دنیا سے گیا تو مرنے کے بعد وہ سیدھا جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے وزن کو قائم نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر ایمان ہے لیکن غفلت کے نتیجے میں ایمان پر محنت نہیں کی ہے، اور دین ہے اور غفلت کے نتیجے میں دین پر محنت نہیں کی ہے، اور اندر میں اللہ کے غیر کو بسایا ہے، اللہ سے، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین کامل نہیں ہے، ایمان ہے لیکن ایمانی زندگی نہیں ہے، ایمان ہے لیکن ایمانی معاشرہ نہیں ہے، ایمان ہے لیکن ایمان کی علامت نہیں ہے، مومنانہ ایمانی صفات سے انسان خالی ہے، تو پھر ایسا انسان ہر منزل میں ٹھوکریں کھاتا جائے گا، سکرات موت میں بھی، قبر کی گود میں بھی، حشر میں بھی، پتہ نہیں ادھر سے ادھر دھکے کھاتا پھرے گا۔ اگر سکرات موت کے وقت میں ایمان کے ذرے کو بھی بچا کر لے کر گیا ہے کہ اس کے پاس ایمان کا ایک ذرہ بھی بچ گیا ہے، تو ایک نہ ایک دن اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اگر دنیا سے جاتے ہوئے ایمان ہاتھ سے ختم ہو چکا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں رہا ہے، تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم پر اللہ نے کرم فرما کر، احسان فرما کر اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ ہماری اس محنت کا خلاصہ یہ ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے ہفتے واری جوڑ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پاکیزہ دین کو لے کر آئے تھے، وہ پاکیزہ دین ہماری زندگیوں میں دوبارہ زندہ ہو جائے، وہ دین ہماری آنکھوں میں اتر جائے، وہ دین ہماری زبان میں آ جائے، وہ دین ہمارے کانوں میں آ جائے، وہ دین ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، وہ دین ہمارے پیروں میں آ جائے، ہم سراپا شریعت پر چلنے والے بن جائے، ہماری طبیعت شریعت کے مطابق بن جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دھندا کرو، دھندا۔ بابا دھندا تو کرتا ہوں، روز جاتا ہوں دکان پر۔ ارے دھندا ایسا کرو کہ تمہارے دھندے کا اثر تمہارے کپڑوں میں دکھائی دے، تمہارے دھندے کا اثر تمہارے مکان میں دکھائی دے، تمہارے دھندے کا اثر تمہارے کھانے میں دکھائی دے، تمہارے دھندے کا اثر تمہاری گاڑی میں دکھائی دے کہ ہاں یہ دھندا کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا اس کا کہ پہلے 2 ویلر تھا، اب 4 ویلر آ گیا، پہلے پترے والا مکان تھا، اب دابے والا مکان بن گیا،
پہلے تھیگڑے والے کپڑے پہنتے تھا پیوند والے، اب اچھے کپڑے پہننے لگا. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہ اس کا دھندا ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان کو زندگیوں میں ایسا رچاؤ، ایسا بساؤ تاکہ یہ ایمانی اثر تمہاری زندگیوں میں دکھائی دے، یہ ایمان تمہاری آنکھوں میں اتر جائے. اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے تم اپنی آنکھوں کو جھکانے والے بنو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس ایمان کو اندر میں اتارا تھا. ایمان آنکھوں میں اتر چکا تھا، ایمان زبان میں اتر چکا تھا، ایمان ہاتھوں پیروں میں اتر چکا تھا، جس کے نتیجے میں بدن کے ہر عضو سے نکلنے والا عمل ایمانی عمل بنتا تھا. اور یہ ایمانی عمل دنیا کے بسنے والے انسانوں کو دعوت دیتا تھا. آؤ ایمانی معاشرہ دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ میں آؤ، ایمانی اخلاق دیکھنے ہو مدینہ منورہ میں آؤ، ایمانی زندگی کو دیکھنا ہو تو مدینہ منورہ میں آؤ. ایک ایسا ہی پاکیزہ معاشرہ قائم ہوا تھا. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کوئی رسمی محنت نہیں ہے. چلا جاؤ، 4 مہینے جاؤ، 3 دن لگاؤ، 2 گشت کرو، 2.5 گھنٹے لگاؤ. کیا ہے مقصود؟ کیا ہے حاصل؟ کیا ہے؟ میں نے دکان کھولی ہے تو دکان کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگایا ہے تو اس محنت میں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس محنت میں لگانے کا مقصد یہ ہے میری انفرادی ذاتی زندگی ایسی بن جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. چند لوگ مل کر پارٹنرشپ میں ایک ہوٹل بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، کارخانہ بناتے ہیں. اجتماعی طور پر ایک کارخانہ چلایا جاتا ہے، لیکن یہ اجتماعی طور پر چلایا جانے والا کارخانہ کامیاب ہے یا ناکام ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ انفرادی زندگی میں چلے گا. اس پارٹنرشپ کے اندر میں جن لوگوں کے حصے ہیں ان کی زندگی میں کیا آ رہا ہے، اس کارخانے میں جتنے باغیدار ہیں ان باغیداروں کی زندگیوں میں کیا آ رہا ہے. ان کے مکان اچھے بن رہے ہیں، ان کے کپڑے اچھے بن رہے ہیں، ان کے پاس اچھی سواری آ رہی ہے، یہ زمین جاگیر کے مالک بن رہے ہیں، تو پتہ چلے گا اجتماعی محنت کا فائدہ انفرادی زندگیوں میں آ رہا ہے. ہمارے 4 مہینے، ہمارے چلے اور ہماری اس دعوت کی مبارک محنت اور اس کے اندر میں جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اجتماعی محنت کے ذریعے سے ہماری انفرادی زندگی بنے، ہمارے اپنے اندر میں ایمان اور یقین کی وہ مایا بنے کہ ایک اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہمارے دل کے اندر میں پیدا ہو جائے. جو یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور آپ کی سواری پر بیٹھے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سکھایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے غلام تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہماری حفاظت اسباب و آلات میں، ہماری حفاظت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. ہماری حفاظت کا فیصلہ آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے. اگر آسمانوں کے اوپر حفاظت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ دنیا ساری کی ساری مکار بن کر ساری کی ساری ہمارے خلاف مکر کر لے، لیکن اگر اللہ نے حفاظت کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حالات کچھ خراب ہو رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پہرے دار بڑھ گئے. پہرا دینے والے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہیں، پہرا دینے والے چاروں طرف پہرا دے رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے یا گھر سے باہر نکلے تو پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ آپ کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہیں. فرمایا حضرت علی رضی اللہ فرمایا آسمان والوں سے حفاظت کے لیے پہرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ کہ نہیں حضرت زمین والوں سے. فرمایا جاؤ، زمین پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ سب سے پہلے آسمان میں طے ہوتا ہے. اگر وہاں حفاظت کا فیصلہ ہوا ہے تو دنیا میں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، اور اگر وہاں ہلاکت کا فیصلہ ہوا ہے دنیا میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر،
اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کر فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اور جس مال کا صدقہ نکال دیا جاتا ہے اس مال کے اندر میں کٹوتی نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیرا کام بنائے گا، تو اللہ کی بندگی کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم بندگی کا حق ادا کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور تائید اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آئے گی۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے، لیکن اندر میں وہ ایمان بنائے جس ایمان کی اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اپنے اندر میں توکل پیدا کرو، اپنے اندر میں اعتماد پیدا کرو، دنیا کے چکروں میں پھنس کر، اللہ کے غیر میں پھنس کر اللہ کو بھول مت جاؤ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق سکھایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو سوال کرے مانگنا ہو تجھے تو اللہ سے مانگ، وہ اللہ بڑا دینے والا ہے، بڑے خزانے والا ہے، اس کے دینے کا خزانہ، اس کے دینے کا دروازہ عرش سے کھلا ہوا ہے، جو نہ کبھی رات میں بند ہوتا ہے اور نہ کبھی دن میں بند ہوتا ہے۔ دنیا کے انسانوں سے کیا مانگتا ہے؟ دنیا کے سارے انسان لولے لنگڑے کی طرح فقیر ہے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا کے انسانوں تم فقیر ہو، محتاج ہو، لولے لنگڑے ہو، تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بڑا غنی ہے، بڑا دینے والا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، ہمارے دل کے اندر میں یہ بات اندر میں جم جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر میں یہ بات اندر میں اتری ہوئی تھی۔ اللہ پر توکل، ایمان کے نتیجے میں اللہ پر توکل کامل ہو چکا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے تشریف لا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ صحابہ کرام مختلف درختوں کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دشمن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاق میں تھا، دشمن نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اب سو رہے ہیں تو قریب آ کر آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، نیام سے نکال کر آپ علیہ السلام پر سونت کر تیار ہو گیا۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دشمن کہنے لگا، من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ دھرے لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کوئی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، دشمن تلوار لے کر سونت کر تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ، اللہ کرے ہمارے دل کے اندر میں وہ کامل یقین پیدا ہو جائے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دلوں میں رچ بس جائے، ایک اللہ ہی پر ہماری نظر ہو، اگر امید ہے تو ایک اللہ سے امید ہے اور خوف ہے تو ایک اللہ کا خوف۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہماری بنیاد ہے، یقین ہماری بنیاد ہے۔ جس کا یقین مضبوط ہوگا اس کا عمل جاندار بنے گا، اور جس کا عمل یہ یقین کمزور ہوگا اس کا عمل سست بن جائے گا۔ نہ نماز میں جان ہوگی، نہ روزے میں جان ہوگی، نہ تبلیغ میں جان ہوگی، اور نہ ذکر تلاوت میں جان ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین فسفسا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب سے پہلے اپنے اس یقین کو بنانے کی محنت کی۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلے ہم نے ایمان کو بنایا، ایمان کو سیکھا، اور اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے فضائل کا علم اتارا، فضائل کا علم اتارا کہ فضائل کے ذریعے سے امت کو اللہ کا یقین اندر میں پیدا کرایا جائے، عمل پر ملنے کا، عمل پر اجر کے ملنے کا احتساب، مجھے اس عمل پر میرا اللہ کیا دے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کے اندر میں یہ یقین جمے، مضبوط بنے، ہم اللہ کا نام لینے والے بنے اور اللہ کا نام لینے میں مزہ لینے والے بنے، اندر میں حلاوت پیدا ہو جائے۔ اس ایمان کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے ایک ایک صحابی کے اندر میں اس بات کو اتارا تھا۔ صحابہ کرام کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، ہر ایک کے اندر میں اللہ کی ذات کا یقین اندر میں جم چکا تھا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ سے مدد چاہ۔ دنیا کے سارے زندہ ہو یا مردہ، چھوٹے ہو یا بڑے، سب کے سب محتاج ہے، ایک اللہ غنی ہے، ایک اللہ غنی ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور دنیا کا سارا سب کچھ مل کر بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ساری دنیا، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ ایک ذرہ برابر بھی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے جو تیری مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر تجھے راحت اور آرام پہنچانا چاہے تو یہ ایک ذرہ برابر بھی تجھے آرام نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے کہ جتنا تجھے تیری مقدر میں اللہ نے راحت اور آرام لکھا جا چکا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے خشک کر دیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی تقدیر ہے، ہمارا اس پر یقین کامل بنے، ہم اس پر یعنی اس کو دلوں کے دل بھیتر میں اتارنے والے بنے۔ جتنا ہمارا اندر میں یقین مضبوط ہوگا، اتنا اللہ کے حکموں پر جمنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکامات دیے ہیں، یہ احکامات انسانوں کی آبادی کے لیے دیے ہیں۔ اللہ نے ہر حکم انسانوں کو چمکانے کے لیے دیا ہے، اللہ کا کوئی حکم انسانوں کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا۔ نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، اور حج کرنے کا حکم، صلہ رحمی کرنے کا حکم، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم، اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا حکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دیے ہیں، دین کا ہر عمل انسانوں کو چمکانے کے لیے، انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے، اور انسانوں کی ترقی کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں انسانوں کے نفع کے لیے۔ دنیا میں انسان دنیا کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر میں برکتیں تلاش کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو لمبا کرنے کے چکر میں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی صحت مند بنے اور زندگی میں برکت آئے، اس کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے معجون استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کے فائدے بتائے، دنیا اور آخرت کے فائدے دینی اعمال میں بتائے، اور یہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرو، رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوگی، اور رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال پر یقین نصیب فرمائے۔ دین زندگیوں میں آئے گا تو ساری صفات کو لے کر، ساری انعامات کو لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین پر عزت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے دین پر کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین پر سکون اور چین کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے دین پر محبتوں کے زندگیوں میں آنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین نہیں تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ابتدا میں دین نہیں تھا، تو بے دینی کے نتیجے میں اندر میں کشاکشی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو یاد دلایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بس اللہ نے دین دے کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، لیکن دین کا نفع ہماری زندگیوں میں اگر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو دین اللہ کو مطلوب ہے، جو دین اللہ چاہتے ہیں، ہم نے اس دین کو اپنی زندگیوں میں قائم نہیں کیا۔ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ 4 مہینے چلے اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آ جائے، اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں اتر جائے، نماز کو جاندار بنا کر ہم پڑھنے والے بن جائے، روزے کو ہم جاندار بنا کر ادا کرنے والے بن جائے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر ہم پر حج فرض ہو چکا ہے، حج ادا کرنے والے بنے اور ہر حکم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والے بن جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے ہمارے لیے اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے۔ جس اللہ نے صحابہ کرام کے لیے دین پر کامیابی عطا فرمائی تھی، وہ اللہ آج اسی طاقت کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر میں اس دین کو زندہ کرنے والے، قائم کرنے والے بنے۔ دین نام ہے مأمورات کو پورا کرنے کا، جو کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، صدقہ دینے کو کہا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو کہا، صلہ رحمی کرنے کو کہا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کا حکم دیا، خود اپنے آپ کو دینی اسلامی معاشرے میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جو کرنے کے کام اللہ نے بتائے، ان کرنے کے کاموں کو ہم کرنے والے بنے، اور جن کاموں سے اللہ نے ہم کو بچنے کا حکم دیا، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ اگر زندگیوں میں دین صحیح معنوں میں آئے گا تو یہ ساری کی ساری معروفات ہماری زندگیوں میں آئے گی، اور ہماری منہیات، منکرات، فواحش اور گناہ کے جو جتنے کام ہیں یہ دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے نکلنے والے بنے۔ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا، مالدار بنانے سے زیادہ ضروری دیندار بنانا ہے۔ مالدار تو مقدر سے بن جائے گا، لیکن دیندار بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنی زندگیوں میں دین کو قائم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دین کا ایسا مجسمہ بنانا پڑے گا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر، ہمارے کاروبار کو دیکھ کر، ہماری کھیتی باڑی کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، ہماری اپنی اولاد کی صحیح تربیت کو دیکھ کر، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو دیکھ کر، ہمارے دنیا کے بسنے والے لوگ دین کو سمجھنے والے بنے کہ یار واقعی دین تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہماری زندگیوں میں آج نہیں ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اسلامی تعلیمات سے، لوگوں کی زندگیوں سے اسلامی تعلیمات اوجھل ہو گئی، اور آج بجائے اسلام سے محبت کرنے کے لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنایا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر اسلام ہمیں دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، اللہ نے راضی ہو کر دیا ہے۔ اتنا بڑا دین اسلام ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں میرے دوستو ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا دیکھا ہوا انوبھو ہے کہ جس چیز کو زندگیوں میں لانا چاہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کا چرچا ہوتا ہے، اس چیز کی محنت کی جاتی ہے، محنت کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آتی ہے، اور جب محنت چھوٹ جاتی ہے تو دھیرے دھیرے اس چیز کا نفع ختم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ زندگیوں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ دکان پر محنت باقی رہتی ہے، مقدر کا نفع اللہ تعالیٰ دکان سے دیتے رہتے ہیں۔ دکان پر محنت ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دکان کا نفع ختم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دکان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زمین ہے، جاگیر ہے، ایسے ہی میرے دوستو اللہ کا دین ہے۔ اگر اللہ کا دین محنت کر کے ہم نے اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ یہ دین ہماری زندگیوں میں قائم ہوگا۔ پھر یہ دین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آئے گا، کمانے میں آئے گا، خرچ کرنے میں آئے گا، شادی بیاہ میں آئے گا، موت میت میں آئے گا، اور لوگ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کو دیکھ کر
اسلام سے محبت کرنے والے بنیں گے، اسلام کو پسند کرنے والے بنیں گے۔ دین صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام، صبح شام کی تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ دین تو وہ پاکیزہ زندگی ہے جس کو لے کر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ وہ پاکیزہ زندگی ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ مسلمان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک سراپا مسلمان بن کر جینے والا بنے۔ اس کے بالوں کی کٹنگ، اس کے کپڑوں کی کٹنگ، اس کا چہرہ مہرا، اس کا لباس، اس کی شادی بیاہ، اس کی موت میت، اس کا تجارت کرنا، اس کا مزدوری کرنا، اس کا زمین پر چلنا پھرنا، گویا دنیا کے بسنے والے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دے۔ آخر یہ کون انسان ہے جس کے چلنے میں اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، اس کی زبان سے میٹھے میٹھے پھول برس رہے ہیں؟ یہ جب چلتا ہے تو نیچی نظروں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی تجارت کو دیکھو، اس کے لین دین کو دیکھو، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کو دیکھو، آخر مجبور ہو کر یہ پوچھنے پر تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے، تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ایک پاکیزہ زندگی کا نام ہے۔ اگر یہ پاکیزہ زندگی ہماری زندگیوں میں آئے گی تو دنیا میں ہمیں تعارف کرنے کے لیے لمبے چوڑے بیانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ کہیں گے کونو مثلنا، جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اسلام کو پورا کا پورا اپنے اندر میں اتارا تھا۔ اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کی ذات و صفات کو بولتے اندر میں اللہ کی ذات عالی کا یقین اندر میں پیدا کر دیا تھا، اور اس یقین کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اللہ سے لینے کے راستے کھل گئے تھے۔ آج ہم نے فضائل کے راستے سے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم نہیں کی، جس کے نتیجے میں ہم نے اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، اللہ کی قدرت کو نہیں جانا۔ ہمارے بچوں نے باپ کی طاقت کو پہچانا، ہماری بیوی ہمارے بچوں کو اپنی باپ کی طاقت کا تعارف کراتی ہے۔ جلدی کھائے لے تارا باو ہمڑا آوشے تو مار سے عام کر سے۔ لوگ، ہماری بیویاں ہمارے بچوں کو ہماری طاقت کا تعارف کراتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ایک دوسرے کو اللہ کی طاقت کا تعارف کرایا جاتا تھا۔ اللہ بڑی طاقت والے، اللہ بڑے خزانے والے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر ایک کا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے تو ان احکامات کے راستے سے صحابہ کرام نے اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لینے کی اور اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا۔ جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہاں دنیا کے کوئی مسئلہ بن کر سامنے نہیں آتا تھا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے دنیا کا ہر مسئلہ بہت آسان تھا، چٹکیوں میں حل ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے حل ہو جاتا تھا؟ نماز پڑھو، اللہ کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ پانی نہیں ہے، نماز پڑھو، پانی لو۔ غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں خبر ملی ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، آسمانوں میں زمینوں میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اندر کی ایک ایک ہوک اٹھتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ غیبی نظام، ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے اللہ کی قدرت سے فائدہ کیسے اٹھایا۔ ارے صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا تھا، لیکن صحابہ کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام، اور ان کے اندر میں کتنی وہ اللہ کی بندیاں جو کال کوٹھریوں میں رہنے والی ہوتی ہے،
گھر کی چہار دیواری میں رہنے والی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا قائم کیا تھا جس کو فرمایا ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین خلقہ، جو اللہ کے اور اپنے درمیان کے تعلق کو صحیح کر لے گا تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلق کو صحیح اور ٹھیک کر لیں گے۔ فضائل حج میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جہاز ایک قافلہ یعنی پانی کے جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اس کے اندر میں دریا میں طوفان آیا، طوفان کے نتیجے میں جہاز غرق ہو گیا، اس کے تختے بکھر گئے، ایک تختے پر ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کر رہی ہے، رات کی تاریکی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کون کہاں ہے کیا ہے، سارا کا سارا اوپر بھی کالا نیچے بھی کالا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی روشنی ہوئی، دور دور تختے تیرتے ہوئے نظر آئے، ایک تختے پر ایک حبشی تیر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ فلاں تختے پر ایک عورت ہے، اس کی نیت بگڑی، ان حالات میں اس کی نیت بگڑی، وہ پانی کو ہٹاتا ہٹاتا اس عورت کے تختے کے پاس آیا۔ لمبا واقعہ ہے، آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، اس حبشی نے اس عورت سے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت نے کہا خدا کے بندے اس حال میں بھی تو اللہ سے نہیں ڈرتا، نیکی کے ذریعے سے اللہ سے راحت پانا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا مشکل ہے اور تو اس وقت میں بدکاری کی نیت کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو ہو کر رہے گا۔ اس عورت نے اپنے بچے کو چٹکی لی جس سے بچہ رونے لگا تو کہنے لگی ابھی ٹھہر، بچہ چپ ہو جائے۔ اس نے بچے کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔ جو ہی اس نے دریا میں ڈالا، اس عورت کا اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا۔ اس نے آسمان پر نگاہ کی، اپنے ہونٹ ہلائے، پتہ نہیں کیا کہا کیا نہ کہا۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ سمندر کے جانوروں میں سے ایک جانور آیا، اس حبشی کو لقمہ بنا کر لے گیا۔ جس بچے کو دریا میں پھینکا گیا تھا، وہ عورت تختے پر تیرتے 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 کسی جزیرے پر چلی گئی، وہاں گھاس کھا کر اپنا زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دور جہاز نظر آیا، اس نے اپنا کپڑا ہلایا، جہاز والوں نے چھوٹی سی کشتی اتار کر وہاں پہنچے، اس عورت کو جہاز پر لائے۔ جہاز میں اس کا وہ بچہ ایک آدمی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت نے جہاز پر سوار ہوتے ہی بچے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ جہاز والے کہنے لگے پاگل ہے تو، تیرا بچہ کہاں ہے؟ اس کو تو دریا میں سے لیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ یہ ہوا، ہمارا جہاز اطمینان سے سفر کر رہا تھا اور چل رہا تھا، ایک غیبی آواز آئی، ایک مچھلی کی پشت پر یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ آواز آئی اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تمہارا جہاز ڈبا دیا جائے گا۔ ہم نے بچے کو اٹھا لیا۔ جب جہاز والوں نے یہ واقعہ سنایا تو عورت نے اپنا واقعہ سنایا۔ جب یہ واقعہ سنا تو جہاز کے سارے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ اللہ کے سچے نیک بندے بننے کی اللہ سے توفیق مانگی اور اللہ سے اس کا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے ہیں، سفر کے دوران ایک ڈاکو راستے میں ملا اور سواری پر سوار ہو کر آگے ان کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ صحابی گھوڑے سے سواری سے اترے، اس سے مہلت مانگی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور یہ کہنے لگے یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے صفات کے ساتھ اللہ کو یاد کیا۔ چوتھے آسمان کا فرشتہ نیچے اترا، ایک نیزہ مار کر دشمن کو ہلاک کیا۔ جہاں دشمن گرا وہاں سے ایک آگ اٹھی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ پوچھا گیا بھئی تم کون ہو؟ کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فضائل کے راستے سے فضائل کو سن کر اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانوں کو خوب سمجھا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کی قدرت کا استحضار دل میں آ چکا تھا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا، اور کسی بھی چیز کے نہ ہوتے ہوئے اگر اللہ چاہے
تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مکڑی سے جالا تنوا کر جس اللہ نے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر لی ہو۔ مکہ کے ان بے ایمانوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور اس لالچ میں سارے لوگ سارے مکہ چھان رہے تھے، یہاں تک کہ جس غار میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر اندر میں ہے، ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی، نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن دو کے ساتھ اللہ ہے؟ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ اللہ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا اللہ اس غار میں تو نہیں گئے ہوں گے، تو دوسرے نے کہا مورخ آدمی ہے یار تو، اگر اس میں گئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا باقی رہتا، یہ مکڑی نے جالا تن دیا ہے، اس پر کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، ایسا سارا اس کا منہ بند ہو چکا ہے، اس میں کون جا سکتا ہے؟ اللہ نے حفاظت کرنا چاہا نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے مکڑی سے جالا تنوا کر دی، حالانکہ مکڑی کا جالا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ سب سے کمزور ترین گھر یہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کمزور سے کمزور کے ساتھ اگر ہماری طاقت شامل حال ہو جائے تو ساری دنیا کی طاقتوں کے لیے وہ کمزور کافی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ ہلاک کرنے پر آئے تو کمزور سے کمزور مخلوق کو استعمال فرما کر پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود کو اللہ نے ہلاک کرنا چاہا تو اللہ نے آسمانوں سے فرشتے نہیں بھیجے، اللہ نے دنیا کے انسانوں کی فوجیں نہیں بھیجی، اللہ نے اپنی حقیر مخلوقات میں سے ایک مخلوق مچھر کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا، اور وہ مچھر اس پر مسلط ہو گیا اور اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چڑھ گیا۔ اس نے اپنے لیے جنت بنائی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اسے دعوت دے رہے تھے اگر تم رب کو مانو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر رب کو نہیں مانو گے تو تم آگ کا ایندھن بنو گے۔ اس نے آگ جلائی اور ایک طرف جنت بنائی، اس آگ کے اندر میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم دیا اور جنت اپنے لیے بنائی، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے مچھر کو اس پر مسلط کر دیا اور اس مچھر نے اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بڑی طاقت ہے، ہم اللہ کی طاقت کو اپنی موافقت میں کرنے کے لیے اللہ نے بندوں کو اعمال دیے ہیں۔ میرے بندوں یہ اعمال ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تمہیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑی طاقت ہے۔ فضائل صدقات میں ہم ان فضائل کی کتابوں کو پڑھے تو پتہ چلے گا اس کے اندر میں بڑا خزانہ ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی جنگل میں، شیر نے آ کر بچے کو لقمہ بنا لیا اور بچے کو لے کر شیر چلنے لگا۔ اس عورت نے اپنے پاس پڑی ہوئی روٹیوں میں سے 2-3 روٹیاں صدقہ کر دی، اس شیر نے بچے کو چھوڑ دیا۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کرنا رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلا کو ٹال دیا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑی بڑی طاقتیں رکھی ہے، وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر میں جان پیدا کرنے کے لیے یقین کی مایا کی ضرورت ہے۔ جب تک یقین اندر میں نہیں آئے گا اس عمل کے اندر میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ اس عمل میں یقین کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے فضائل والا علم دیا۔ مکی زندگی میں فضائل والی آیتیں اللہ نے اتاری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضائل والی باتیں بتا کر صحابہ کرام کو دین کے لیے آمادہ کیا، دینی اعمال کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ نے مکی زندگی میں اپنی طاقت کی باتیں، اپنے خزانے کی باتیں، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کی باتیں
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ عام طور پر مکی زندگی میں اللہ نے قرآن پاک میں آخرت کو بیان کیا، اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اور احکامات اللہ تعالیٰ نے بعد میں اتارے، احکامات اللہ تعالیٰ نے مدنی زندگی میں اتارے، تاکہ بندے فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر میں اللہ کے تعلق کو مضبوط بنانے والے بنے۔ آج ہم نے فضائل کی تعلیم کو تبلیغ کا عمل سمجھ لیا، اس لیے اس عمل کے ذریعے اس عمل کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ یہ تبلیغ کا عمل نہیں ہے، یہ اسلامی عمل ہے، یہ ایمانی عمل ہے، اور ایمان کو اندر میں بنانے کے لیے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زندگی میں مکہ مکرمہ کی ابتدائی زندگی میں صحابہ کرام کو اس پر آمادہ کیا تھا۔ مسجد حرام میں ماحول نہیں تھا، دار ارقم میں صحابہ جمع ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کے ذریعے سے، ایمان کی باتوں کے ذریعے سے ایمان کی تشدید کرواتے تھے، آخرت کی فکر کو اجاگر کرواتے تھے، جس کے نتیجے میں اندر میں وہ ایمان بن گیا، اللہ کی ذات عالی پر وہ یقین بن گیا، اور اندر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پورا کرنے کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میں آ گئے۔ آج دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے محنت کرائی جا رہی ہے، ہم اس محنت کو دوبارہ کرنے والے بنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی تھی، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی مگر اس محنت کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے جس عمل کے ذریعے سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی بدلنے سے، ٹرک بدلنے سے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو کام دیا ہے، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عالم کے اندھیرے کو دور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عالم کو منور کیا۔ وہ ممالک جن ممالک کے اندر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اور جن ممالک سے دنیا کے اندر میں باطل سپلائی ہو کر دنیا میں آتا تھا، اور جن ممالک کا منتہائی مقصود یہ ہوتا تھا کہ دنیا سے اسلام کا نام مٹا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے ایسے ایسے ملکوں کے اندر میں اللہ نے دین کی فضائیں قائم فرما دی، مسجدوں کو آباد فرما دیا، خانقاہیں آباد ہو گئی، بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت پر چلنے والے متوالے نوجوان اللہ تعالیٰ نے تیار فرما دیے، جن کے سروں پر امامے ہیں، اور جن کے سنت لباس لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور اسلام کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اللہ کرے میرے دوستو، اس محنت کو ہم سمجھنے والے بنے، اور سمجھ کر کرنے والے بنے، اور کرنے کے لیے قربانی دینے والے بنے۔ دین سراسر قربانی کا نام ہے، اس امت کو قربانی کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے۔ اس امت کو جو مہینے دیے گئے ہیں، اس مہینے میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ یہ مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، جس کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ آج اس ذی الحج مہینے کی دوسری رات شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کی اللہ نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہے۔ شب قدر کے بعد، شب قدر کے بعد اگر کوئی افضل رات ہے اور کوئی قدر کرنے والی رات ہے، یہ راتیں ہیں جن راتوں کی قدر کی جائے، ان راتوں میں اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے دین کو مانگا جائے، دین کی محنت کو مانگا جائے، دین پر استقامت کو مانگا جائے، اور دین پر چلنے کو مانگا جائے۔ ان راتوں کو ضائع کرنے کے بجائے، ان راتوں کو ایران توران کی باتوں میں لگانے کے بجائے، ہم ان راتوں کے اندر میں عبادت کا ماحول بنانے والے بنے، ان دنوں کے اندر میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنے والے بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم ان دنوں کے روزوں کا اور راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ گھڑیاں ہے، یہ وہ عید آنے والی ہے جس عید کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر اس امت کو یہ عید دی گئی تھی۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی پر اٹھایا ہے۔ دین کی محنت کا جزو اعظم قربانی ہے، مجاہدہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قربانی پر اٹھایا۔
آخرت پر اٹھایا، دنیا کے نفع نہیں۔ ایک دکان کی 2 دکانیں ہو جائے گی، تمہارے یہ سواریاں بڑھ جائے گی، تمہارے محل بنگلے بن جائیں گے، زمین جاگیر مل جائے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جنت کی بنیاد پر، آخرت کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر صحابہ کرام کو اٹھایا اور صحابہ کرام کو فضائل بتائے۔ تمہارا جان مال لگانے پر اللہ تمہیں کیا دیں گے، تم ایک اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کے لیے تیاری کرو گے، اس پر اللہ تمہیں کیا دیں گے۔ تمہارا مال اللہ کی نسبت پر لگے گا، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں کیا دیں گے، اس کے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں اپنی جان اور مال کو اللہ کی دین کی نسبت پر قربان کرنے کا جذبہ اندر میں آ گیا۔ چلے 4 مہینے کے لیے نہیں، بالکل جان کے دے دینے کا جذبہ۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے پیر سے جا رہے ہیں، گھر والوں نے، بیٹوں نے منع کیا، ابا جان آپ رہنے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرو تم رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اعرج کو، اللہ نے معذور کو معذور قرار دیا ہے، پاؤں کٹے ہوئے کو معذور قرار دیا ہے، لیس فی علی الاعرج حرج۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بیٹے تو جنت میں چلے پھرے اور میں رہ جاؤں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں جاؤں۔ اس شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے، جان دینے کا جذبہ تھا، شہادت کا جذبہ تھا، اللہ نے ان کی شہادت کو منظور کیا تھا اور اس احد کے میدان کے اندر میں شہید ہو گئے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اندر میں جان لگانے کا جذبہ اندر میں پیدا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان فضائل کو سنا تھا۔ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فضائل بتا رہے میدان کے اندر میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ارے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ، واہ 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 اللہ کے رسول علیہ السلام، ایسی بڑی جنت، دعا فرماؤ میں ان میں ہو جاؤں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ میدان میں چلے گئے، اب مٹھی بھر کھجوریں نکالی، کھانے لگے، پھر پھینک دیا اور میدان میں جا کر اپنی جان کے پیدا کرنے والے کے حوالے کر دی۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے دین کے مقابلے میں جان کا خپا دینا، جان کا لگا دینا آسان تھا۔ جان بے قیمت تھی ایمان کے مقابلے میں، جان بے قیمت تھی دین کے مقابلے میں، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ تمنا ظاہر فرماتے ہیں، اللہ کرے میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے نسبت پر محنت کرتا کرتا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کر دیا جاؤ۔ میرے دوستو آخرت ان کے سامنے تھی، آج ہمارے سامنے دنیا کی چیزوں کے نقشوں نے ہمیں مسحور کر دیا ہے، ہمارے دلوں پر ڈیرا ڈال دیا ہے، ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل آخرت والے عمل کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ وہاں صحابی، ایک جوان صحابی ایک مدت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے ذریعے سے جوان خوبصورت اچھی عورت سے شادی کا پیغام مل چکا ہے، سامان لینے کے لیے بازار میں گئے ہوئے ہیں، لیکن بازار میں پہنچے تو بازار میں تشکیل کی آواز لگ رہی تھی، یا صاحب اے گھوڑے کے شہ سوار ہو جاؤ، یا خیل اللہ ارکبی الى ثواب اللہ فرغبی، النفیر النفیر النفیر، اے گھوڑے پر سوار ہونے والو، اے شہ سوار ہو جاؤ، اللہ کی ثواب کی طرف مائل ہو جاؤ، کوچ کرو، ایک تقاضا آیا ہے اللہ کے راستے میں جانے کا۔ سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے، چھوڑ دیے، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے جو اسباب خریدنے تھے وہ اسباب خرید کر اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کرے ہمارے اندر میں آخرت کا جذبہ پیدا ہو، ہم تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے 3 دن چلا 4 مہینہ کرتے کرتے ہمارے اندر میں وہ جذبات پیدا ہو، اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کا دین میری اپنی ذات سے لے کر دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کے اندر میں زندہ ہو جائے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو میں نفع کا پیغام پہنچانے والا بنوں، میں ساری
ساری دنیا کے انسانوں کے لیے فائدے کا پیغام لے کر پہنچانے والا بنو، سلامتی کا پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دو، اے دنیا کے انسانوں، سلامتی چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، پریم چاہتے ہو، آپس میں محبتیں چاہتے ہو، آپس میں بھائی چارہ چاہتے ہو، دنیا میں اللہ کی طرف سے برکتیں چاہتے ہو، امن اور شانتی چاہتے ہو، آؤ اسلام کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سلامتی رکھی ہے، ایمان کے سائے میں اللہ نے تمہارے لیے امن کا پیغام رکھا ہے، آؤ ایمان کے ساتھ امن جڑا ہوا ہے، اسلام کے ساتھ سلامتی جڑی ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے اس سبق کو مجھے دہرانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سبق پختہ نہ ہو جائے، اس سبق پر میں چلنے والا نہ بن جاؤں، تب تک میں دوسروں کو دعوت کیسے دوں گا؟ اس لیے دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اس لیے ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے ہم قربانی پر آمادہ ہو، اپنی قربانی کو بڑھائے، جس سطح پر ہے اس سطح سے آگے بڑھے۔ جان ختم ہو جائے گی، مال چلا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارے ارمان ختم ہو جائے گے، ہماری جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی، ہماری تندرستی بیماریوں میں بدل جائے گی، طاقت کمزوریوں میں بدل جائے گی۔ اس سے پہلے غنیمت جان لے، اپنی تندرستی کو غنیمت جانے، اپنی طاقت کو غنیمت جانے۔ ایک مرتبہ 4 مہینے لگا لیے کافی نہیں ہے۔ ارے تم دنیا کے لیے ایک بالش پیٹ بھرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، تو وہ جنت، جس جنت میں اللہ کی رضا ملنے والی ہے، جو جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، جس جنت میں کروڑ سال تک رہنا ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے دنیا میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ کیا میری زندگی کا ایک مرتبہ 4 مہینہ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کو ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنے سال لگانے پڑتے ہیں؟ مولوی صاحب کو مولوی صاحب بننے کے لیے کتنے سال لگانے پڑتے ہیں؟ انجینئر کو انجینئر بننے کے لیے کتنے سال لگانے پڑتے ہیں؟ ایک ایمان والے کو سچا ایمان اندر میں بنانے کے لیے، اللہ کا تعلق قائم کرنے کے لیے، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سیراب کرنے کے لیے بار بار قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ جب انسان بار بار قربانی دے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اسے ہدایت کے لیے اس کی راہوں کو کھولیں گے اور اللہ اس کے دل کو آخرت کی طرف متوجہ کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہ صرف ثواب کا کام ہے اس لیے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم نے نہ نبھایا تو کل مرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر کیا منہ بتائیں گے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ میرا گھر، میرا محلہ، میری بستی، میرا شہر، میرا علاقہ، میں عالمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالمی امتی ہوں۔ پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، دنیا کے بسنے والے 100% انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ میرا کام میری اپنی ذات سے اپنی اندر میں دین کو قائم کرنا، دین کو زندہ کرنا اور دنیا کے بسنے والے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا اور لگاتے رہنا، تاکہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنوں۔ کریں گے اس کو انشاءاللہ؟ ارے پہلے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم کی دین کی محنت کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنائیں گے انشاءاللہ، اور زندگی کے اندر میں اس کام کو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی کام کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ میرا مقصد حیات، میرا مقصد زندگی یہی ہے تاکہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ یہ میری زندگی کا اہم مقصد ہے۔ میں مقصد کو پورا کر کے اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے میرے دوستو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور زندگی کے اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ نیت کرنے والے بنے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ جن حضرات کے 4 مہینے پہلے لگ چکے ہیں وہ بھی بار بار لگائے۔ ہر 3 سال پر ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر تیسرے سال 4 مہینے لگائے۔ اس کے لیے ہمت اور ارادہ کرے۔ کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ تشریف رکھیے بھائی، تھوڑی دیر بیٹھے۔